دنیا کا سب سے بڑا سیریل کلر شاید کبھی بھی پکڑا نہ جاتا اگر اس کو کمپیوٹر چلانا آتا۔ سوچیں گے ایک ایسا شخص جو سیریل کلنگ کر رہا ہو، جو اپنے شکار کا دوست بھی ہو اور شہر کا جانا مانا نام بھی ہو، اور اوپر سے ڈاکٹر۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر ہیرولڈ شپ مین کی، جس نے اپنے کلینک کو جان بچانے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے استعمال کیا۔ انگلینڈ کے ہائیڈ نامی ایک گاؤں میں 23 سالوں تک سیریل کلنگ کرتا رہا۔ بہت سے لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد بھی ڈاکٹر ہیرولڈ شپ مین پر کسی کو شک نہ ہوا، اور شاید ہوتا بھی نہ اگر وہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ کرتے۔ لوگوں کو مارنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ کیوں اتنی دیر پکڑا نہیں گیا؟ اور پولیس کو کون سا سوراخ ملا جس نے کئی برسوں سے ہونے والے قتل و غارت کو ایک ہی پل میں بے نقاب کر دیا؟ فیکٹک اوشن کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہائیڈ نامی گاؤں میں 30,000 لوگ رہتے تھے، جن میں سے 3,000 لوگ ڈاکٹر ہیرولڈ شپ مین کے پیشنٹس تھے۔ ڈاکٹر زیادہ تر ایسے پیشنٹ کو ٹارگٹ کرتا جو اکیلے رہتے تھے اور کافی بوڑھے ہوتے تھے، جن کی موت پر کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر ان پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا، وہ بھی ان کے گھر جا کے۔ وہ ان کے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتا اور ان کی باتیں بھی سنتا تھا۔ ان کو یہ احساس دلاتا کہ بے شک وہ اکیلے ہیں، لیکن ڈاکٹر شپ مین ان کی ہر بات سننے کو تیار ہے۔ یہاں تک کہ کچھ پیشنٹ ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر کی چابیاں بھی اس کو دے رکھی تھی۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ ہائیڈ میں مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر شپ مین باتوں کے ذریعے ہی لوگوں کا علاج کر دیتا ہے۔ ان باتوں میں ڈاکٹر سب کی ڈیٹیلز نکالتا تھا، کون کس وقت اکیلا ہوتا ہے اور کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ جب ڈاکٹر شپ مین کو تسلی ہو جاتی تھی تو وہ اپنے پیشنٹس کو میڈیسن کا اوور ڈوز دے کر مار دیتا تھا۔ اب وہ پیشنٹ پہلے بھی 80 سال کے ہوتے تھے، اسی وجہ سے ان کی موت پر کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا، پکڑا جانا تو دور کی بات، ان پر کسی کو شک بھی نہ ہوا، لیکن جب تک وہ خود غلطی نہیں کر بیٹھا۔ ڈاکٹر نے اپنے کیریئر کی شروعات ہائیڈ سے 70 کلومیٹر دور پونٹیفیکس ٹاؤن سے کی تھی، جہاں وہ ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا کلینک اوپن کر لیا۔ ناظرین، ڈاکٹر ہیرولڈ شپ مین کچھ پیشنٹ کو پیتھاٹین نامی کیپسول کا استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اصل میں یہ نشے والا کیپسول تھا جو وہ خود استعمال کرتا تھا۔ ڈاکٹر شپ مین کو کافی نشے کی عادت تھی اور وہ جان بوجھ کر اپنے پیشنٹس کو یہ کیپسول دیتا تھا۔ تھوڑی ان کو دیتا جبکہ زیادہ مقدار خود استعمال کرتا تھا، جبکہ پیشنٹ کو اس تھوڑی سی میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ پیشنٹ اس میڈیسن کو لے کر کافی اچھا فیل کرتے تھے، جبکہ اصل میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نشہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کے پیشنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ پہلی بار ڈاکٹر لنڈا رینولڈ، جو کہ ڈاکٹر ہیرولڈ شپ مین کے اپوزٹ ہی دوسرے ہاسپٹل بروک سرجری میں جاب کرتی تھی، اس نے شپ مین کے پیشنٹس کے بیچ زیادہ مرنے کی ریشو پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شپ مین جو ایک چھوٹی سی کلینک چلاتا تھا، اس کے پچھلے مہینوں میں 16 پیشنٹ مرے ہیں۔ اسی پیریڈ کے دوران بروک سرجری کے 14 پیشنٹ کی موت ہوئی، حالانکہ بروک سرجری کے پاس ہیرولڈ شپ مین سے 3 گنا زیادہ پیشنٹ تھے۔ یہ شک تب مزید بڑھ گیا جب پتا چلا کہ ڈاکٹر شپ مین کے ہاسپٹل سے مرنے والے پیشنٹس کو جلا دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر لنڈا نے اپنے شک کا اظہار ایک رپورٹ کی صورت میں مانچسٹر کے کرونر سے کیا، جس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ڈاکٹر ہیرولڈ شپ مین کے ان 16 پیشنٹس میں سے زیادہ تر بوڑھی خواتین تھی جو اپنے گھر میں ہی مری ہوئی پائی گئی۔ ڈاکٹر لنڈا کا کہنا تھا کہ گھر میں بیماری کی وجہ سے ہونے والی موت زیادہ تر بیڈ پہ ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر شپ مین کے پیشنٹس کی موت اکثر چیئر پر ہوتی تھی۔ کیتھرین کی بیٹی انجیلا وڈرف، جو خود ایک وکیل تھی، ان کو اپنی ماں کی موت پر تب شک ہوا جب ان کو اپنی ماں کی ایک وصیت ملی جس میں انہوں نے اپنا گھر ڈاکٹر شپ مین کے نام لکھا تھا۔ ڈاکٹر شپ مین اس فیملی کے کافی کلوز تھے اور وصیت میں گھر مل جانا شک کی بنیاد نہیں بنا، جبکہ انجیلا کو شک اس بات پر تھا کہ ان کی ماں کے 2 گھر تھے، جبکہ وصیت میں ایک گھر کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وصیت کسی ایسی شخص نے لکھی ہے جس کو دوسرے گھر کے بارے میں علم نہیں۔ انجیلا وڈرف دوبارہ سے پولیس کے پاس گئی اور دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع کی۔ کیتھرین کی باڈی کو قبر کھود کر نکالا گیا اور ایڈوپسی کے لیے بھیجا گیا۔ معلوم پڑا کہ ان کی باڈی میں ڈایامورفین یعنی ہیروئن کے کافی زیادہ ڈرسز پائے گئے ہیں۔ پولیس نے جب ڈاکٹر شپ مین سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہیروئن کا نشہ کرتی تھی، اور یہ بات اس نے ان کا علاج کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں بھی لکھی تھی، لیکن ان
उनको मालूम नहीं था कि कंप्यूटर में उन्होंने मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में इस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब इस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिवमैन ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी। सिर्फ इस गलती की वजह से डॉक्टर शिवमैन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बरसों से होने वाले कत्लो गारत को एक ही पल में बेनकाब कर दिया गया।